السلام علیکم۔ آج کی میری یہ ویڈیو خواہشات سے بھرپور ایک ضدی بیوی اور ذمہ دار محبت کرنے والے شوہر کی خوبصورت اور سبق آموز کہانی ہے۔ کہانی شروع ہونے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو اردو سینٹر پلس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو ملتی رہیں تمام چینل اپڈیٹس۔ کہانی پسند آنے پر لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ 3 سالہ مہرین کے رونے کی آواز کمرے سے آ رہی تھی۔ فلک کو تیزی سے لاؤنج سے کمرے کی طرف بڑھتا دیکھ کر اسے یہ اتفاقی موقع غنیمت لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے آفس کے لیے الوداع کرنے واپس آتی، اس نے کچھ دور میز پر رکھا اپنا بیگ اور ہیلمٹ اٹھایا اور دبے پاؤں بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ پورچ میں کھڑی بڑی گاڑی کے ایک طرف سرسبز پودے گملوں میں لہرا رہے تھے، جبکہ دوسری طرف اس کی پرانی بائک کھڑی تھی۔ سفید سیب جیسے موتیا کے پھولوں کو اپنے ممتا بھرے آنچل میں سمیٹتی شہناز بیگم نے چونک کر بیٹے کے چہرے کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے کی گھبراہٹ اور ایک ہاتھ میں پکڑا ہیلمٹ دیکھ کر سمجھ کر وہ سر ہلانے لگی۔ شہروز نے گہری سانس لی، ماں کے پاس آ کر سر جھکا کر پیار لیا۔ بیوی سے چھپ کر جا رہے ہو؟ شرارتی لہجے میں کہتے ہوئے وہ مسکرا رہی تھی۔ وہ سر کھجانے لگا۔ آپ کی بہو اپنی ضد چھوڑنے والی نہیں اماں، اور میری مجبوری تو آپ جانتی ہیں نا۔ اس نے بے چارگی سے کہا تو ایک لمحے کے لیے ان کا دل تڑپ اٹھا، مگر پھر خود کو مضبوط ظاہر کرتے ہوئے لاپرواہی سے سفید اوس جیسے پھولوں کو دیکھنے لگی۔ وقت اچھا ہو یا برا کسی کے لیے رکتا نہیں ہے، یہ وقت بھی گزر جائے گا بیٹا۔ انہوں نے خوشبو سے مہکتے 2 پھولوں کو اس کی ہتھیلی پر رکھتے ہوئے کہا۔ وہ مسکراتا ہوا بائک کی طرف بڑھ گیا۔ مہرین اور 1 سالہ ریحان کے ساتھ جب وہ لاؤنج میں آئی تو بیرونی گیٹ سے نکلتی بائک کھڑکی سے دیکھ کر اس کی تیوری چڑھ گئی۔ اس سے پہلے کہ شہروز کو روکتی وہ چلا گیا۔ حد ہے یار، کتنی بار منع کیا ہے کہ بائک پر آفس نہیں جانا، مگر یہ تو سنتے ہی نہیں۔ وہ غصے میں بڑبڑانے لگی جب ساس کو اندر آتا دیکھ کر چونک گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی فلک بولنا شروع ہو گئی۔ آپ جانتی ہیں کہ آج کل ہم دونوں کس بات پر لڑ رہے ہیں، پھر بھی آپ نے انہیں منع نہیں کیا؟ اس نے ناگواری سے کہا۔ پچھلے 1 ہفتے سے لڑ تم رہی ہو، وہ تو بس برداشت کر رہا ہے، مطمئن لہجے میں کہہ کر وہ کرسی پر بیٹھ گئی۔ کیا کہا؟ میں ایسی ہوں جو اپنے شوہر سے جان بوجھ کر لڑوں؟ آپ کو ان کی ضد نظر نہیں آتی؟ اس نے روحان سے لہجے میں کہا تو وہ بھی نرم پڑ گئیں۔ مگر یہ بھی تو دیکھو کہ ضد تم کر رہی ہو۔ مردوں کی زندگی، ان کی ذمہ داریاں، ان کی پریشانیاں ہم عورتوں کی سوچ اور فکر سے یکسر الگ ہوتی ہیں، اس لیے ایک دوسرے سے اپنی بات یا ضد تھوپنے کے بجائے تھوڑی جگہ یا فاصلہ رکھو تاکہ سامنے والا اپنے حالات کے مطابق گردش کرتے ہوئے بہتر فیصلہ کر سکے۔ وہ اسے نرمی سے سمجھانے لگی تھی۔ میں نے ہمیشہ شہروز کا ساتھ دیا ہے امی، کبھی انہیں کسی کے سامنے لیٹ ڈاؤن نہیں ہونے دیا، ان کی عزت بنانے اور رکھنے کے لیے کوشش کی، حتیٰ کہ پچھلے کچھ مہینوں کی شدید پریشانی اور مشکل کے بعد بھی کسی چیز سے گھبرائی نہیں ہوں۔ اور آپ کہہ رہی ہیں کہ انہیں مزید سپیس کی ضرورت ہے؟ وہ رندھے لہجے میں کہنے لگی۔ وہ تو گہری سانس لے کر رہ گئیں۔ اب جذباتی بندے کو سمجھانا ندی کی طغیانی کو قابو کرنے کی بیکار کوشش کرنے جیسا ہوتا ہے۔ ٹھیک کہا تم نے کہ ہمیشہ تم نے اس کا ساتھ دیا ہے، تو اب کیوں نہیں بیٹا؟ آپ نہیں سمجھیں گی، میں بچوں کو ناشتہ کروا دوں ذرا۔ دونوں بچے بحث سے بور ہو کر مسلسل ماں کو متوجہ کرنے کی کوشش میں تنگ آ چکے تھے۔ اگلی صبح جب شہروز کو گاڑی سٹارٹ کرتے دیکھا تو وہ سمجھ گئیں کہ بہو فلک نے لڑ جھگڑ کر اپنی بات منوا لی تھی۔ شکر ہے آج سے گاڑی پر آفس جائیں گے، نیا محلہ ہے، نئے لوگ، کیا سوچتے کہ اتنی مہنگی گاڑی ہونے کے باوجود شہروز پرانی بائک پر آفس جا رہے ہیں۔ فلک کا موڈ آج بہت خوشگوار تھا، اس لیے چائے بنا کر وہ ساس کے پاس بیٹھ کر باتیں کرنے لگی۔ وہ چائے پیتے ہوئے اس کے خوشی سے چمکتے چہرے کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ وہ تو ٹھیک ہے،
مگر کبھی کبھار بائک کا استعمال کرنا بھی غلط نہیں تھا، جیسے اسے آسانی ہو۔ انہوں نے مناسب انداز میں کہا تاکہ بہو کو برا نہ لگے۔ شہروز کی تو چھوڑیں، انہیں تو ہر بات پر شور مچانے کی عادت ہے۔ مہنگائی تو سب کے لیے ایک جیسی ہے نا، اب اسی کے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ وہ تو بس گھبرا ہی جاتے ہیں۔ آپ بھول گئیں کہ یہ گھر خریدتے ہوئے بھی وہ کتنا پریشان ہوئے تھے کہ بجٹ سے باہر ہے، مگر میری ضد تھی کہ یہ گھر ہی لینا ہے۔ ارے انسان ایک بار گھر بناتا ہے، کم از کم اپنی مرضی اور پسند کا تو ہونا۔ اس نے مسکرا کر ساس سے کہا، مت بھولو فلک کہ ابھی 10 لاکھ کی رقم رہتی ہے جو کچھ مہینوں میں ادا کرنی ہے، تب ہی تو گھر کی رجسٹری ملے گی نا۔ انہوں نے یاد کروایا تو وہ چونکی اور پھر سر جھٹک کر چائے کی طرف متوجہ ہو گئی۔ فلک کے خواب اور خواہشیں ہمیشہ اونچی رہی تھیں، جو خوش قسمتی سے پوری بھی ہوئیں، خاص کر ایک محبت کرنے والے ہمسفر کی خواہش جو اس کے ساتھ زندگی کے سفر کو خوشی اور سکون سے گزارے، نہ کہ مجبوری اور ذمہ داریوں کے بوجھ تلے دب کر۔ شہروز خود بھی زندہ دل تھا۔ فلک کے ساتھ 8 سالہ ازدواجی سفر بہت خوبصورتی اور محبت سے گزارا۔ شادی کے بعد کچھ عرصہ وہ دونوں دبئی بھی رہے، جہاں گزرے 4 سال ان کی زندگی کا بہترین وقت تھا۔ ایک دوسرے کی سنگت میں کھوئے، چھوٹی چھوٹی باتوں اور لمحوں میں جیتے، دونوں دنیا سے یکسر بے خبر تھے۔ پھر شہروز کی کمپنی نے اسے پاکستان برانچ میں شفٹ کر دیا تو مجبوراً انہیں واپس آنا پڑا۔ یہاں بھی ان کا لائف سٹائل بہت اچھا تھا، مگر باہر کی نسبت یہاں سہولیات ویسی نہیں تھیں۔ مہرین کی آمد نے زندگی میں مزید رنگ بھر دیے۔ مہرین کے بعد ریحان نے ان کی فیملی کو مکمل کر دیا۔ شہناز بیگم کچھ مہینے پہلے ہی اس کے پاس رہنے کے لیے آئی تھیں۔ چھوٹا بیٹا اور بہو تو آنے ہی نہیں دے رہے تھے، مگر شہروز کی بھی ضد تھی کہ ماں کی محبت پر اس کا بھی حق ہے۔ خاص طور پر اس کی خواہش تھی کہ دونوں بچے دادی کی شفقت سے محروم نہ رہیں۔ شہناز بیگم کا مزاج اچھا تھا، اس لیے فلک کو بھی ان کے آنے سے مسئلہ نہیں ہوا، بلکہ بچوں کی تربیت کرنے میں بہت مدد مل گئی تھی۔ کچھ مہینے پہلے شہروز کے مرحوم والد کی گاؤں والی زمینوں کا فیصلہ ہوا تو ان تینوں بہن بھائیوں کو اپنا حصہ مل گیا۔ شہروز نے پہلے ہی سوچ رکھا تھا کہ وہ اپنے حصے کے پیسوں سے گھر لے گا تاکہ کرایہ دینے سے جان چھوٹ جائے۔ پیسے ملتے ہی اس نے گھر کی تلاش شروع کی۔ مختلف سوسائٹیز کے چکر لگاتے ہوئے فلک کو 10 مرلے کا ایک گھر بہت پسند آیا اور اس نے ضد باندھ لی۔ شہروز جانتا تھا کہ ساری سیونگ دے کر بھی کچھ رقم ادا کرنی رہ جائے گی۔ شہناز بیگم نے اپنی سیونگ بھی گھر خریدنے کے لیے دے دی، مگر پھر بھی 10 لاکھ کی رقم کم پڑ رہی تھی جو کچھ مہینوں میں ادا کرنی تھی۔ شہروز نے گھر تو خرید لیا، مگر آفس سے دور ہونے کی وجہ سے اسے ہر روز گاڑی پر جانا مہنگا پڑ رہا تھا، کیونکہ بڑی گاڑی پیٹرول بھی اسی حساب سے کھاتی تھی۔ میں سوچ رہا ہوں کہ بڑی گاڑی بیچ کر چھوٹی گاڑی لے لیتا ہوں، پیٹرول بھی افورڈ ہو جائے گا اور سب سے بڑی بات گھر کی بقایا رقم بھی ادا ہو جائے گی۔ ایک دن اس نے مسئلے کا حل نکالتے ہوئے فلک کو بتایا، جو یہ سنتے ہی ہتھے سے اکھڑ گئی۔ ارے آپ بھی عجیب باتیں کرتے ہیں، پیسے کسی طرح ادا ہو ہی جائیں گے، مگر ہم گاڑی کیوں بیچیں؟ یعنی اتنی اچھی سوسائٹی میں گھر لے کر اپنی بڑی گاڑی بیچ دیں جو اتنے شوق سے لی تھی؟ اس نے تو صاف منع کر دیا۔ شہروز تو سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ کئی دن اسی بحث میں گزر گئے، مگر وہ ماننے کو تیار نہیں تھی۔ مجبوراً اسے بائک چھوڑ کر گاڑی پر آفس جانا پڑا، جس کی وجہ سے پیٹرول کی صورت میں اضافی خرچے کا بوجھ بڑھ گیا۔ اس نے اپنے آفس کولیگ کے توسط سے 5 لاکھ کی ایک کمیٹی ڈال لی اور گھر کے لون کے لیے بھی آفس میں درخواست دے دی، جو منظور ہو گئی تھی۔ وہ خوش تھا کہ جلد اس مشکل سے نکل جائے گا، مگر تب تک کچھ عرصہ سوچ سمجھ کر چلنا تھا۔ مہنگائی، شفٹنگ، نئے گھر کی خریداری، بجلی کے بلوں نے اسے چکرا کر رکھ دیا تھا۔ اسی وجہ سے اس نے کچھ عرصہ گاڑی کے بجائے بائک پر آفس جانے کا سوچا، تاکہ فلک کی خواہش بھی پوری ہو جائے اور اس کا مہینہ بھی آرام سے گزر جائے۔ مگر اس بار بھی فلک کو شدید اعتراض تھا۔ وہ اپنے تخیل میں بسے مکمل گھر میں کسی طرح کی کمی نہیں چاہتی تھی۔ ہر خواہش پوری ہونے کی وجہ سے اسے لگتا تھا کہ باقی سب بھی آسانی سے ہو جائے گا،
مگر وہ یہ نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ شہروز پر بوجھ بہت بڑھ گیا ہے۔ اس بوجھ کی وجہ سے وہ چند مہینے میں ہی پریشان حال، تلخ مزاج اور بیزار سا رہنے لگا۔ ان کی زندگی میں سکون کی جگہ بے چینی اور فکر مندی نے لے لی تھی۔ جلدی سے کھانا لگاؤ، بہت بھوک لگی ہے مجھے۔ شہروز تھکا ہارا گھر آیا تو ماں کو سلام کرنے کے بعد سنجیدگی سے فلک کو کہہ کر کمرے کی طرف بڑھا، مگر آج تو کچھ نہیں بنا، آج میری طبیعت بھی خراب ہے، کل سے فلو اور بخار ہے، اسی لیے۔ فلک نے لاڈلے پن سے کہا، مگر اس نے پوری بات نہیں سنی اور غصے سے گھورنے لگا۔ اگر میں بھی ایسے بہانے کروں اور کام پر نہ جاؤں تو کیا کمپنی مجھے تنخواہ دے گی؟ کیا تمہارا گھر چل پائے گا؟ خواہشات پوری ہو سکیں گی؟ اس کی بات سن کر فلک کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ شہناز بیگم فوراً آگے آئیں۔ بیٹا تم ذرا فریش ہو کر آؤ، میں کھانا لگاتی ہوں۔ شامی کباب بنے ہوئے ہیں نا، کل کا سالن بھی ہے، نعمت کی ناشکری کیوں کرنی؟ اللہ کا شکر ہے گھر میں سب کچھ موجود ہے۔ انہوں نے بظاہر نرم لہجے میں مگر سنجیدہ انداز میں بیٹے سے کہا، جو ماں کے تیور دیکھ کر فوراً سنبھلا اور سر ہلاتا کمرے میں چلا گیا۔ فلک بے چینی سے اسے جاتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ شہناز بیگم کچن میں چلی گئیں تو وہ غصے میں بچوں کو لے کر دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ اسے یقین تھا کہ شہروز اسے منانے ضرور آئے گا، مگر جب رات ہو گئی تو بچوں کو سلا کر وہ کمرے سے باہر نکلی۔ شہروز اپنے کمرے میں سو رہا تھا۔ فلک کے دل کو دھچکا لگا۔ وہ حیرت میں گم خاموشی سے واپس پلٹ گئی۔ شہناز بیگم خاموش تھیں کہ ان دونوں کے درمیان بولنے کا ابھی مناسب وقت نہیں آیا تھا۔ وہ چاہتی تھیں کہ فلک خود ہی اپنے حالات سے سبق حاصل کر کے اسے بہتر کرنے کی کوشش کرے، مگر فی الحال وہ سمجھنے کے بجائے الجھ رہی تھی۔ فلک کو لگتا تھا کہ شہروز کی ناراضی چند دنوں کی ہوگی، مگر ہر گزرتے دن کے ساتھ ان دونوں کے درمیان دوری بڑھتی گئی۔ شہروز الجھا ہوا، پریشان، گمسم رہتا۔ اس کی آنکھوں کے نیچے ہلکے گہرے ہو گئے، سر کے بال تیزی سے گرنے لگے۔ مہرین کا داخلہ بھی فلک نے من پسند اسکول میں کروایا۔ اس بار بھی اپنی مرضی چلائی اور شوہر کی نہیں سنی۔ شہروز پر ایک اور اضافی خرچے کی ذمہ داری آ گئی۔ شہروز کی وجہ سے فلک بھی بے دل اور مرجھائی ہوئی سی رہتی۔ نہ وہ پہلے کی طرح ہر شام تیار ہو کر اس کا انتظار کرتی اور نہ اس کے من پسند کھانے بناتی، کیونکہ کھانے پینے کی اشیاء بھی بہت مہنگی ہو گئی تھیں۔ گروسری کرتے ہوئے ہر چیز سوچ سمجھ کر اور بجٹ کے اندر لینی پڑتی۔ مسلسل پریشانی اور سخت ہوتے حالات سے وہ گھبرا گئی، مگر کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ شہروز کو کمپنی سے قرضہ اور کمیٹی ملی تو اس نے گھر کی بقایا رقم ادا کر کے رجسٹری اپنے نام کروا لی۔ اس دن فلک نے کافی عرصے کے بعد اسے ہنستا ہوا دیکھا، مگر صرف کچھ گھنٹوں کے لیے ہی۔ اگلے دن سے وہی آفس اور گھر کے جھمیلوں میں وہ الجھ کر مسکرانا بھی بھول گیا تھا۔ اس دن موسم بہت خوشگوار تھا۔ اتوار کی وجہ سے شہروز گھر پر تھا۔ فلک نے اس کے لیے گرما گرم پکوڑے بنائے۔ چائے لے کر وہ لان میں آئی جہاں ماں بیٹا باتیں کر رہے تھے، جبکہ بچے کھیلنے میں مگن تھے۔ پکوڑے دیکھ کر اس نے ایک نظر فلک پر ڈالی۔ مہینے کا آخر ہے یار، پکوڑے تلنے میں تیل ضائع کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس نے منہ بنا کر کہا۔ فلک نے شکایتی نگاہوں سے ساس کی طرف دیکھا جو فوراً بیٹے کو گھورنے لگی۔ خیر اب موسم تمہارے حالات دیکھ کر تو نہیں اچھا ہوگا نا، ہر بات پر اعتراض کرنے کی عادت اچھی نہیں ہوتی۔ ماں کی ڈانٹ سن کر وہ خاموشی سے پکوڑے کھانے لگا۔ فلک کو وہ گزرا وقت یاد آنے لگا۔ وہ فرمائش کر کے مختلف چیزیں بنواتا تھا اور پھر کھاتے ہوئے تعریف بھی کرتا تھا اور خوش بھی ہوتا تھا، مگر اب تو سب کچھ بدل گیا تھا۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہماری زندگی بلیک اینڈ وائٹ ہو گئی ہے، جس میں سب کچھ ہوتے ہوئے بھی وہ رنگ نہیں ہے جو زندہ ہونے کا احساس دلاتے ہیں۔ وہ اداسی سے سوچنے لگی۔ پکوڑے بہت اچھے بنے ہیں، فلک نے تمہاری پسند کا خیال رکھا ہے، تم بھی اسے آئس کریم کھلانے لے جانا، بچے بھی خوش ہو جائیں گے۔ ماں نے مسکرا کر کہا تو شہروز نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ نہیں امی، مہینے کا آخر ہے، اگر رات کو آؤٹنگ کے لیے گاڑی نکالی تو کل آفس کیسے جاؤں گا؟ میں پورے ہفتے کے حساب سے پیٹرول استعمال کرتا ہوں تاکہ مشکل نہ ہو، اس نے بیزاری سے کہا اور وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔
शहनाज बेगम ने फलक की तरफ देखा जो जब्त करते हुए बेसाख्ता रो पड़ी। शहरोज, मुझे किस बात की सजा दे रहे हैं अम्मी? क्या ये घर सिर्फ मेरा है? क्या वो मुझसे अलग है? अच्छा घर भी ले दिया, अच्छी गाड़ी भी, हर सहूलत है, मगर वो जो हम दोनों का ताल्लुक था, एहसास था, वो कहीं खो गया है अम्मी। शहरोज बहुत बदल गए हैं। पास खड़े दोनों बच्चे भी माँ की बात सुनकर परेशान हो गए। शहनाज बेगम ने उसे चुप करवाया और बच्चों को बहलाकर अंदर भेज दिया। शहरोज, इसलिए बदल गया है क्योंकि वक्त का तकाजा यही है बेटा, जबकि तुम्हें खुद को, अपनी ख्वाहिशात को बदलना चाहिए था जब वक्त था। एक बात याद रखो फलक, कि जिंदगी कभी भी फेरी टेल की तरह हर वक्त खुशियों के झूले में नहीं झूलती और ना सब कुछ एकदम अच्छा कर देती है। शहरोज किसी कहानी का हीरो नहीं, तुम्हारे बच्चों का बाप और एक आम मर्द है जिस पर पूरे घर की जिम्मेदारी है, जो अपने बीवी बच्चों को हर आराम देने के लिए मुसलसल बेआराम हो रहा है। तुम अगर उस वक्त सूरत हाल को समझकर उसे सहारा देती ना, तो वो तुमसे बेजार नहीं होता, मगर मुझे लगता है कि वो तुमसे नहीं, हालात की गर्दिश से बेजार है बेटा, इसलिए तुम्हारा मनपसंद मीठा लहजा नहीं अपना सकता। वो नरमी से उसे समझा रही थी। फलक गुजरे वक्त पर गौर करने लगी तो उनकी बात गलत नहीं थी। जब शहरोज ने उसे बताया कि वो महंगे पेट्रोल और बड़ी गाड़ी की वजह से हर रोज गाड़ी पर ऑफिस नहीं जा सकता, तो उसकी बात समझने के बजाय वो बज़िद रही कि दुनिया को दिखाने के लिए गाड़ी पर ही ऑफिस जाए। ऐसी छोटी बड़ी कई जिद्दें वो करती रही, हालांकि वो वक्त था उसे सपोर्ट करने का, उसके फैसले की बारीकी को समझने का। वरना किसका दिल करता है कि आरामदेह सवारी को छोड़कर बाइक पर सवार हो? अगर मुझे शोहर से मोहब्बत और उसकी फिक्र होती तो मैं ज़रूर उनका एहसास करती, मगर मैं तो अपनी ख्वाहिशात के जाल में ही उलझती चली गई। मगरिब की अजान हुई तो वो दोनों भी अंदर चली गईं। नमाज पढ़ने के बाद फलक उदासी के साथ रात के खाने की तैयारी कर रही थी जब दबे कदमों शहरोज किचन में दाखिल हुआ। वो पलटी तो शहरोज दोनों हाथ सीने पर बांधे उसे घूर रहा था। कोई काम है क्या? उसने संजीदगी से पूछा। ये तुमने तैयार होना क्यों छोड़ दिया है भाई? क्या मैं मर गया हूं? उसके उदास हुलिये पर निगाह डालकर वो बरहमी से बोला तो वो तड़प उठी। अल्लाह ना करे, आप तो बोलते हुए सोचते भी नहीं हैं। उसने दुखी दिल से कहा तो वो गहरी सांस लेकर रह गया। शायद तेजी से बदलते वक्त ने ऐसा बना दिया है, मगर मुझे यकीन है कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। बस तुम मेरा साथ देती रहना फलक। नर्म लहजे में कहते हुए वो उसका मान बढ़ा गया। ना कोई शिकवा, ना कोई इल्ज़ाम। उसका उदास रूप देखकर खुद भी वो बेचैन हो गया था। फलक की तो आंखें भर आईं। महरीन के पुकारने पर वो पलटा और फिर कुछ याद आने पर रुक कर गर्दन मोड़ी। क्या हुआ अगर हम आउटिंग करने नहीं जा सकते? पर तुम्हारी मनपसंद आइसक्रीम लाया हूँ, रात के खाने के बाद सब मिलकर एंजॉय करेंगे। उसने मुस्कुराकर फ्रीज़र की तरफ इशारा किया और किचन से बाहर चला गया। फलक ने मुस्कुराते हुए फ्रीज़र का दरवाज़ा खोला तो सामने रखी टूटी फ्रूटी आइसक्रीम ने उसके अंदर कई तरह के रंग और ठंडक फैला दी। ज़िंदगी कभी भी ब्लैक एंड वाइट नहीं हो सकती जब तक उसमें एहसास, मोहब्बत और मान के रंग शामिल हैं। उसके दिल में यकीन उतरा और वो गुनगुनाती हुई अधूरे काम मुकम्मल करने लगी। कभी कभी ज़िंदगी भी ख्वाहिशों की ताल पर ऐसे गुनगुनाती है और हम अपना अधूरा सफ़र मुकम्मल करने की लगन में खुद से ही कहीं दूर निकल जाते हैं। वक्त पर संभल जाएं तो वापसी मुमकिन होती है, वरना भटकना ही नसीब बनकर रह जाता है।